السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم، آج 17 رمضان المبارک ہے، موسٹلی زیادہ تر جگہ پر، اور اگر آپ کی کنٹری میں نہیں تو امید ہے کہ کل آپ کے یہاں پر 17 رمضان المبارک ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے ہاؤ ٹو گیٹ دا بلیسنگز آف رمضان، رمضان کی برکتیں کیسے حاصل کی جائیں۔ اور اس حوالے سے یقیناً میں آپ کو ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ اس میں جہاں ہم نے کئی باتیں سیکھی، وہاں پر اصحاب بدر کے بارے میں جاننا، جنگ بدر کے بارے میں جاننا اور جان کر اسے عبرت حاصل کرنا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا، یہ بھی رمضان کی برکتوں کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آج کا دن دراصل یاد کیا جاتا ہے دو اہم کاموں سے۔ ایک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، اور دوسرا ہے جنگ بدر۔ انشاءاللہ پہلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ بدر کی۔ کل آپ جو ویڈیو میرا دیکھیں گے اس میں حضرت عائشہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی دو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایگزیکٹلی امپورٹنس سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر مدینہ شریف میں ہوئی۔ مدینہ شریف یعنی ہجرت کے بعد ہوئی۔ جب رسول پاک مدینہ پہنچ گئے تو وہاں سے حضور بدر کے میدان میں گئے اور وہاں پر جنگ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد سے 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ اکثر ایک جنگوں کا کانسیپٹ کچھ اس طریقے کا ہے، لوگ جب بھی جنگ کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اسلام جنگ کی طاقت سے پھیلا ہے۔ آپ ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اندازہ تو کریں کہ رسول پاک کے پہلے 15 سال کیسے گزرے ہیں۔ مکے میں رسول پاک نے اعلان نبوت کیا، 13 سال اپنے زندگی گزاری۔ ان 13 سالوں میں رسول پاک پر خود پر بہت ظلم ہوا۔ رسول پاک کے جس صحابی نے بھی اعلان نبوت کے بعد میں جب کبھی بھی اپنے اسلام کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو تکلیفیں دی گئیں، سزائیں دی گئی۔ خود رسول پاک اور آپ کی پوری فیملی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جسے شیب ابی طالب ہم کہتے ہیں۔ آپ کو گھاٹی میں رہنے پر مجبور کیا گیا، جس میں آپ صرف اور صرف کئی مرتبہ پتے کھا کر زندگی گزار رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حتیٰ کہ وہ شہر، وہ سٹی جہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ کا بچپن گزرا، آپ کی زندگی گزری، آپ کی پہلی بیوی جہاں آپ کو ملی، جہاں پر آپ نے اعلان نبوت کیا، جہاں کے لوگ آپ کے فرینڈز ہوئے، جن کے ساتھ آپ کی جوانی گزری، اس جگہ کو چھوڑنا پڑا۔ اتنی تکالیف، وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ پاک پہنچے اور تقریباً 1.5 پونے 2 سال گزار دیے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ ایک مکی صورت کی اکلوتی مدنی آیت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فائٹ بیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تک صرف برداشت تھی، اور اتنی برداشت کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رسول پاک خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور پاک نے کہا، کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اتنا مارا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں اتنی پٹائی کیوں کی جاتی ہے؟ ہمیں اتنا ستایا کیوں جاتا ہے؟ ہم اپنے ہی دین کے ارکان اتنی خوشی کے ساتھ کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ اتنی آزادی کے ساتھ کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ رسول پاک کچھ فرماتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیت نازل کی، اور کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے نبی، کیا ان لوگوں نے ایسا سوچ لیا ہے کہ یہ کہیں گے آمنا، ہم مسلمان ہیں، اور میں ایسے ہی بلیو کر لوں گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حالانکہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، لیکن دراصل وہاں پر ان کو چیک کرنے کا مقصد انہی کے ایمان کے لیول کو مزید بڑھانا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے اور آپ کے ایمان سے 1000 گنا، لاکھ گنا، بلکہ وداؤٹ اینی کمپیریزن کیوں اعلیٰ ہے، کیوں بڑھ کر ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کتنی مصیبتوں سے گزرے۔ ان میں سے جس کسی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد صرف پریشانی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک 15 سال ہارڈ ٹائم دیکھا۔
پھر رسول پاک کو اجازت ملی کہ اب آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 15 سال اتنی مصیبتیں گزارنے کے بعد ایک نئے شہر میں سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ ابھی سیٹل ہونے کے لیے وہاں پر 2 سال بھی نہیں گزرے۔ صحابہ کرام میں سے انصار جو تھے وہ اچھے، جو نا ہیلپ فل نیچر کے بھی تھے، مالدار بھی تھے، اور جو مہاجر یعنی کہ جو امیگرنٹ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہ غریب صحابہ کرام تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئے تھے، اپنا بزنس، اپنی تجارت سب کو پیچھے خیر آباد کیا تھا، پھر وہ آئے تھے، تو نئے سرے سے زیرو سے ان کو اپنی لائف سٹائل کرنی تھی، لائف سٹارٹ کرنی تھی، لہٰذا ان کو سب کچھ جو ہے نا ایک نئی جگہ، نیا سیٹ اپ، نیا کاروبار، نئی تجارت، تو ان کے لیے ایک مشکل ہو رہی تھی۔ تو ایک جگہ پر جہاں پر ابھی صحابہ کرام کمپلیٹلی سیٹل نہیں ہوئے اور جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپ جنگ بدر میں پریپریشن دیکھیں اور کفار کی پریپریشن دیکھیں۔ صحابہ کرام کی تعداد 313، کفار کی تعداد 1000 میں مقابلہ 313، کمپیریزن دیکھیں 3 گنا زیادہ ہیں وہ لوگ۔ صحابہ کرام میں سے کئیوں کے پاس میں گھوڑے نہیں ہیں جن پر چڑھ کر وہ جنگ کر سکیں، کئیوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، صحیح ہتھیار نہیں ہیں، اوزار نہیں ہیں، اور سامنے والی پارٹی میں گھوڑے، اونٹ اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے پاس میں ایک ایسی طاقت، ایک ایسا ہتھیار تھا جسے ایمان اور محبت رسول کہتے ہیں۔ حضور کا ساتھ، اللہ پر توکل، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نازک مرحلے میں جس صحابی نے رسول پاک کا ساتھ دیا، اللہ رب العزت کے لیے جنگ کی، انہیں بدری صحابی کہتے ہیں، اور وہ سب سے اعلیٰ مسلمان مانے جاتے ہیں، سب سے اعلیٰ مسلمان۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی حدیث کی روایت پیش کی جاتی ہے اور اس میں راوی کا نام بیان کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب، اس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں وفات پائے، انہوں نے اس سن میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی تو واضح کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی صحابی نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ ان ایڈیشن بتایا جاتا ہے وہ بدری صحابی ہے، یعنی کہ وہ ایکسٹرا لیول پر ان کا ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا، اسلام کا ایسے موقع پر ساتھ دیا، ایسا پرچم بلند کیا جس موقع پر حضور پاک کی ایک دعا سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ، یہ میرے صحابہ ہیں اور دین کی خاطر اپنا تن من دھن لے کر حاضر ہوئے ہیں، آج اگر ان کو فتح نہیں ملی اور یہ کامیاب نہیں ہوئے، لن تعبد ابدا، اے میرے مولا، اس کے بعد تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ سب پھر قید ہو جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کو اس دین کو آباد کرنا تھا، رسول پاک کی تبلیغ کو دنیا کے خطے میں پہنچانا تھا، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام میدان میں اترے تو آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے بالکل ایسا نہیں کہ وہاں پر 1000 ہیں، یہاں پر 313 ہیں، وہاں سٹرونگ ہیں، یہاں کمزور ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں جب تم بالکل نہتے تھے، کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اس دن یہ اعلان کیا اور فرشتوں کی فوج بھیجی، صحابہ کرام کی حمایت کی، آپ کی تائید کی، آپ کا ساتھ دیا فرشتوں کے ذریعے۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کا پرچم سر بلند ہو۔ حالانکہ وہاں پر بہت سے منافقین تھے جو نہیں آئے، ان کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز تھے جس کا ذکر ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے جن کے ماتھے پر لکھا تھا کہ یہ بدری صحابی ہوں گے، وہی لوگ بدر کے میدان میں پہنچے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدری صحابی ہونے کا ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ان کو بہت ساری فضیلتیں ملی ہیں، ان میں سے کچھ فضیلتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس میں وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے ان کا کیا مقام ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں جو بدری صحابی ہے ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ رسول پاک کے الفاظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا من افضل المسلمین، وہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہی حال ہم میں سے ان فرشتوں کا ہے جو بدر میں آئے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کی جماعت میں سب سے اہم وہ فرشتے ہیں کہ جو فرشتے بدر میں پہنچے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ بدری صحابہ کرام کا رتبہ کیا ہے، اور بدری صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے ایک دوسری حدیث بڑی ہی اہم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حارثہ
ام حارثہ یعنی کہ حضرت حارثہ کی ماں جن کا نام ہے ام ربیع حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے بدر کے میدان میں پہلا وہ زخمی ہوا اور پھر اس کے بعد میں وہ شہید ہو گیا آپ بتائیں ان کے کیا حال ہیں اگر وہ جنت میں ہیں تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور اگر نہیں تو پھر میں اور مزید گریہ وزاری کروں گی اور دعا کروں گی اور مزید آنسو بہاؤں گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ام حارثہ جنت کے بہت سے طبقات ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں سبحان اللہ کیا پتا چلا کہ بدری صحابی ہونا یہ اپنے اندر ایک اعزاز ہے اور اس میں شہید ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے لیکن جو وہاں کے غازی تھے جو اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے واپس لوٹے ان کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے ایک دوسری روایت مسند امام احمد کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانک قد غفرت لکم اے بدری صحابہ اللہ رب العزت نے تمام بدری صحابہ سے فرمایا اے بدریون اے بدری صحابہ تم سب کے سب جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا تم مغفور ہو بخشش یافتہ ہو گلیڈ ٹائڈنگ ہے آپ کے لیے کہ تم بخش دیے گئے ہو اور یہی وجہ ہے حضور پاک کی زندگی میں اس کی زندہ مثال ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول نے فتح مکہ میں جب حضور جا رہے تھے تو حضور پاک سائلنٹلی پہنچنا چاہتے تھے ایک صحابی رسول نے کیا کہ خط لکھ کر بھیجنا چاہا اور جب وہ ان کے خط پکڑا گیا حضور کی ایک علم غیب کی وجہ سے آپ نے بتا دیا تھا اللہ نے حضور کو مطلع کیا اور جب وہ پکڑے گئے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا حضرت عمر کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں ابھی اس کی گردن اڑا دو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ عمر نہیں یہ بدری صحابی ہیں ان کی ہر غلطی معاف ہے پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ایک صحابی رسول کوئی ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے جو شریعت کی ذرا خلاف ورزی ہوتی تھی حضرت عمر نے انہیں سزا دے دی جب سزا دی تو رات کو جیسے سوئے رسول پاک نے آ کر حضرت عمر سے کہا تم نے اس صحابی کو سزا دی تمہیں نہیں معلوم کہ وہ بدری صحابی ہے حضرت عمر کھڑے ہوئے رات کو ان کے گھر معافی مانگنے کے لیے گئے وعدے رستے میں ان سے ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور میرے بھی خواب میں آئے تو حضور نے کہا کہ تمہیں بھی زیب نہیں دیتا کہ تم کوئی ایسی غلطی کرو جو شریعت کے خلاف ہو میرے عزیز ساتھیوں پتہ کیا چلا کہ بدری صحابہ کو ریل میں ایک گلیڈ ٹائڈنگ ملا تھا کہ آپ مغفور ہو بخش دیے گئے ہو جو چاہے کرو میرے عزیز ساتھیوں بڑی اہم یہ بات ہے یہ اتنا گلیڈ ٹائڈنگ کسی اور جنگ کے لیے کیوں نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بعد میں اسلام پھل پھول رہا تھا لیکن یہاں پر ایکچول ٹیسٹ تھا ایکچول ٹیسٹ کہ پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں میں کتنا مورال ہے یہ نہیں معلوم کہ بعد میں جو ہے کفار کی کتنی طاقت ہے بظاہر صرف یہ لگ رہا ہے کہ کفار بہت سٹرونگ ہیں ان کی اپنی سرزمین ہے 3 گنا زیادہ لوگ ہیں لیکن یہ فقط ایک چیز کے لیے آئے تھے وہ کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں دین کا ساتھ دینا ہے اور اللہ کی دین کی مدد کرنی ہے میرے عزیز ساتھیوں تو جب اس نیت سے انہوں نے دنیا کی جو پہلی شرعی اسلامی جنگ ہوئی اس میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے جب آئے تو پھر اللہ رب العزت نے یہ ایوارڈ ان کو دیا اور یہ اس طریقے سے اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی فتح و نصرت بھی ملی فتح و کامرانی بھی ملی اور اس کے علاوہ ان کو یہ اعزاز بھی ملا کہ ان سب کی مغفرت کر دی گئی میرے عزیز ساتھیوں بدر ایک چھوٹا سا قصہ نہیں ہے بہت سارے قصے اور بہت سارے عقیدے کی باتیں بھی اس میں ملتی ہے حضور پاک نے ایک چیز بتا دی کل کیا ہوگا ابو جہل کہاں مارا جائے گا عتبہ اور شیبہ کہاں مارا جائے گا پھر بدر کے بعد میں کیا ہوا کس کو کیسے رخصت کیا جائے گا کیا فدیہ متعین ہوگا کئی چیزیں ہیں لیکن اٹ نیڈز اے ڈیٹیل میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کسی بھی آتھینٹک جو کتاب ہے کوئی بک ہے کوئی سورس ہے وہاں سے پوری جنگ بدر کے واقعات اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کے اندر اس چیز کا جذبہ بیدار ہو کہ جب بھی اسلام کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں انہیں یہ بھی پتا چلے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ نہیں کہ اسلام نے ہمیشہ صرف جنگیں کی ہیں بلکہ 15 سال کے صبر کے بعد میں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس میں صحابہ کرام کی کوئی بہت اچھی پریپریشن نہیں تھی لیکن ایمان کی دولت تھی طاقت تھی اللہ پر توکل تھا دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں اور رمضان چل رہے روزے بھی رکھیں والدین کا خیال رکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعظیم و توقیر کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ